اوکے، خدا کا سلام ہو، میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں، تو جب چاہے آپ کوشچن پٹ اپ کریں۔ جی بہت شکریہ محترم جناب زاہد خان صاحب، ہم آپ کا پرجوش استقبال کرتے ہیں ہمارے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں، اور آپ کے ساتھ 3 سوال و جواب کا اس نشست کا یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا آج کے سیشن کا جو پہلا سوال ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں وہ جنت اور دوزخ کے مضمون پر ہے۔ جنت کی کیا حقیقت ہے اور دوزخ کی کیا حقیقت اور مقام ہے، اس پہ روشنی فرمائے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ جان لیں کہ دوزخ اور جنت کا بیج پہلے انسان کے دل پر پڑتا ہے، تو دوزخ اور جنت کو ہٹا دیں اور اندھیرے اور نور کی بات کر لیتے ہیں، یہی دوزخ اور جنت ہے۔ تو جب انسان اندھیروں میں زندگی گزارتا ہے اور دنیا کی فکروں میں جگڑا جاتا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوزخ تو ایک تعریف ہے نا کہ کہاں پہ جائے گا، تو وہ اپنی روح میں اندھیروں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس دنیا میں خدا کی تلاش اور زندگی کی تلاش کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور سب بکھیروں سے ہٹ کر خدا کی طرف آتا ہے، اسے جنتی حالتیں کہا جاتا ہے، یعنی نور کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ تو یوں لے لیں آپ دوزخ اور جنت کا کانسیپٹ۔ پھر یہ بیج جو ہے، یہ جو نور کی طرف کا بیج ہے، جو تلاش خدا ہے کہ وہ خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے، خدا کیا ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی زندگی کو خیر بات کہہ دیتا ہے اور دعا اور سجدوں کے اندر اس کی تلاش کرتا ہے، اور جب اسے پا لیتا ہے تو پھر خدا اسے انعام دیتا ہے کہ اسے خدا کی اچھا کے لیے کرنا کیا ہے، منشا کے لیے۔ یہ جنتی حالتیں ہیں جو نور پیدا کرتی ہے، اور اس نور کی پرواز سے انسان جنتوں میں چلا جاتا ہے۔ دوزخ اندھیرے کا بیج یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی کہ جو نفس تھا، جو شعور تھا، جو زندگی کا مقصد تھا، اس کو چھوڑ کر اپنی خواہش و تمناؤں کے لیے ایک ایسی زندگی گزاری جو بڑی خود غرض تھی۔ تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں دوزخ کا۔ دوزخ میں تو بعد میں جائیں گے، ان کی روح میں اندھیرے آتے رہتے ہیں، اور یہ اندھیرے پھر کھینچ کے انہیں دوزخ میں لے جاتے ہیں، جہاں آدمی اپنا جو چیز اس کو ڈستی ہے ناک بن کے، کہ وہ جو سب کچھ دنیا میں انویسٹ اور مالک بن کے، یا کہ میں اب اپنا عیش کروں گا، وہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ تو دوزخ اور جنت کا بیج جو ہے یہ رونما پاتا ہے، اس کی آبشاری ہوتی ہے خدا کی محبت کے پانی سے اور خدا کی بھوک سے، تو پھر یہ درخت بنتا ہے۔ اس کا پھل جو ہے پھر وہ محبت الہی یا وہ روح نکلتی ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق اندھیروں سے ہے یا نور سے، دوزخ سے ہے یا جنتوں سے۔ غالباً یہ ڈیفینیشن کافی ہے، نہیں تو اور سوال کر لیں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا ایک اگلا سوال ہے، برادر ابو بکر نے یہ پٹ آن کیا ہے کسی ممبر کی طرف سے، تو میں اس کو بول کے یہاں پہ آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہماری ریکارڈنگ میں آ جائے۔ سوال یہ ہے جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت یا دوزخ ایک نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت فرمائیے گا، شکریہ۔
नूरों की भी शिद्दत एक नहीं है, करोड़ हाँ खरबों हैं। तो उसके रंग भी बड़े अजीब अजीब हैं। इसी तरह अंधेरों के भी शहर हैं, कहीं शाम कहीं कम अंधेरा कहीं ज्यादा, और फिर उसकी रफ्तार भी है, अंधेरे दर अंधेरे होते जाते हैं। तो जहां आपकी क्वालिफिकेशन होगी, देखना, एक शख्स कहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं मिसाल के तौर पे, और वो करोड़ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम भी मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत की हकीकत को जानने के लिए फिर रूह बताएगी कि करोड़ों ने मोहब्बत की लेकिन इनके जहान मुख्तलिफ होंगे। तो उसको फिर देखा जाएगा कि मोहब्बत का बोझ कितना उठाया या सिर्फ लब हिलाए थे। तो रूहों के धुएं के मुताबिक तो उसके भी अनगिनत है कि जिसमें कम धुआं वो कम दोज़ख में, जिसका ज्यादा वो ज्यादा दोज़ख में। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, मैं ये अपना सवाल दोबारा आपके हज़ूर मौजूदा करता हूँ। मेरा असल में सवाल ये है, ये मोहतरम पूछ रहे हैं कि अगर कोई शख्स मर जाता है और उसकी रूह जो है वो किसी जहान में चली जाती है, क्या वो वापस इस दुनिया में जो उसके रिश्तेदार, अजीज या मोहब्बत वाले लोग हैं उनसे मिल सकती है, या ये लोग जहाँ पर उसके चाहने वाले उस रूह से राब्ता कर सकते हैं उसके जहान, रूह के जहानों में? अगर उस रूह के अंदर नूर की शिद्दत है तो हाँ वो आ सकता है। उन्हें कुलियतन आजादी होती है, वक्त होता है कि महदूद वक्त में कहाँ कहाँ होना है, लेकिन वो आके मिल सकता है। और जो पीछे इनके रिश्तेदार अबाव अजदाद हैं, अगर उनमें भी नूर की शिद्दत है तो वहां पहुंच के वो उससे मिल सकते हैं। ये नूर की इनायत है। अगर वो अंधेरों की दुनिया में है और ये भी अंधेरे, इनमें भी नूर नहीं, तो तड़पेंगे हम तड़पोगे तुम, फिर क्या मुलाकात होगी। तो देखते नहीं आप कि जब जनाजा जाता है तो इधर ये पीटते और रोते हैं, इन्हें नहीं पता कहाँ जा रहा है, उधर उसमें मुश्किल वक्त आया होता है। तो अगर नूर है तो फिर इजाजत है। नूर जितना होगा उतनी ही आजादी होगी कोह मका के अंदर। अंधेरा जितना ज्यादा होगा उतना ही जकड़ा जाएगा। अंधेरे वाली रूह न ये उनसे मिल सकते हैं न वो इनसे मिल सकते हैं। हाँ, अगर इनमें से कि जो जमीन पे किसी के पास नूर हो तो वो हाल देख सकते हैं कि हमारा बंदा कहाँ पे फंसा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जाहिद खान साहब। हमारा अगला सवाल जो है वो क़यामत के मजमून पर है। क़यामत क्या है, इसके बारे में थोड़ी तफसीलात बयान फरमाइए। बहुत शुक्रिया। क़यामत का मजमून किसी शायर ने क्या कहा, जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जज्बों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। जिन्हें इस क़यामत का खदशा है कि जमीनों आसमान तबाह हो जाएंगे, ये क़यामत नहीं है। कि क़यामत का मजमून जुड़ गया है नए आसमान और नई जमीन से। तो यहां क़यामत की जो तफसील बताई गई है, जिसका धड़का इनको लगा हुआ है, टूट फूट जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि बुराई की दुनिया खत्म हो जाएगी। नेकी और मोहब्बत इलाही का सूरज तलू हो जाएगा। जैसे ईसा ने कहा, जब नारा लगाया खुदा की बादशाहत का जमाना आ गया, तो उसने कहा क़यामत मैं हूं, मुझसे शुरू हो जाएगा खुदा का जमाना। और बुराई की दुनिया और ये जो हादसात हैं
بیڈ لک ہے، یہ تقدیر کی، یہ سب ختم ہو جائے گا. ورنہ قیامتیں کا مضمون میں نے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کے پاس ہو تو وہ لگا دیں 6 قیامتیں ہیں. لیکن ہر قیامت کے بعد ایک نئی سچائی، نئی زندگی ہے. تو قیامت یہ ہے، خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی اور ابلیس کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور خدا دکھائی دینے والا خدا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہاں پر ایک محترم کا سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی روح کے پاس نور نہ ہو اور وہ مر جائے اس دنیا میں، بغیر نور کے کوئی روح مر جائے تو اس کا انجام اگلی دنیا میں کیا ہوگا؟ موت کے بعد تو اس روح کو اندھیرے کھینچتے ہیں، یہ مقناطیسی، اور نور اپنے نور کی مقناطیس روح کو کھینچتا ہے. تو مر جائے تو پھر تو اندھیرے اس کو کھینچ لیتے ہیں. جہاں کے قابل ہے وہ اس دنیا میں لے آتے ہیں جیسے اندھیروں والی روح ہو. لیکن اگر کوئی اندھا نہیں ہے، روحانی بصیرت رکھتا ہے، تو اس دنیا میں بھی ایسی روح کا انجام دیکھ لیتا ہے. میرے سامنے کوئی بھی شخص آئے تو خدا تعالیٰ کی ایک عجیب محبت کی بارش ہے، میں اپنی نگاہ سے دیکھ لیتا ہوں اس کا انجام کہاں پہ ہوگا. تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو جو ہی کوئی شخص بولتا ہے، سامنے آ کے بیٹھے، بولے بھی نہ تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، اور اگر بول پڑے تو میں اس کے انجام کو دیکھ لیتا ہوں. تو یہ ہے مننے کے بعد کیا، اس دنیا کے اندر ہی اگر ہم روحانی اندھے نہ ہوتے تو یہیں پہ ہمیں ساری چیزیں کھل جاتی ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو یہ تو اندھا پن ہے. خدا کی جب نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی، مراد یہ کہ اہل دل ہوں گے جن کا تعلق زندہ خدا سے ہوگا، وہی نور ہوں گے نا خدا کا. تو جب یہ دھوئے دور ہو جائیں گے تو انبیاء ایک ہی نگاہ سے دوسرے انبیاء کی قدر و قیمت کو بچھا لیا کریں گے. تو یہ بھی عجیب مضمون ہے کہ خدا کی دنیا میں کیا ہوگا. اس مضمون پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، لیکن اس کے لیے میں کتابیں لکھتا جا رہا ہوں تاکہ وہ تمام راز الہی موتی انسان کو مل جائیں کہ جس سے ان کو ٹھوکر نہ لگے اور زندگی اور محبت کا سفر خدا کی طرف آسان ہو جائے. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کے اس قیمتی وقت کا اور روحانی رہنمائی کا. آپ سے ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.